بس آج ہم نے ایک چیز ڈسکس کرنی ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ عقائد ہیں یہ کس حد تک آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، یا کس حد تک آپ کو نفرت میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ عام عوام نہیں کر سکتی۔ کوئی عام بندہ آپ کو نہیں ورگلا سکتا کہ بھئی آپ نے فلانے کے پیچھے، کوئی بندہ آپ کو کہے گا بھی نا تو آپ نے اس کی ویلیو نہیں دینی۔ یہ کام وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا دین کے محافظ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھیلایا ہوا دین ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں علماء۔ اور ایسے علماء خود کو علماء کرام کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ علماء سو ہیں، جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے اچھے سے بیان کی ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں گے تو آپ وہ کچھ اور چیز میں لے کے جائیں گے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے وہ تو نہیں بدل سکتا، لا تبدیل کلمات اللہ۔ تو میں ایک شارٹ سا ٹریلر دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہمارے سیرت بھائی جو ہیں وہ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو ورڈنگ دیں گے، تو یہ ملاحظہ کیجیے۔ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہے جی، بالکل دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی اپنے امام کے پیچھے۔ کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں۔ مبین بھائی، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، یہ تو دیوبند کی دوسرا گروہ ہے۔ دیوبندی ہی خود کو کہتے ہیں نا کہ ہم دیوبندی حیاتی ہیں اور دیوبندی مماتی ہیں، دونوں خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے دیوبندی جو مماتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں اس پہ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ جب آپ شخصیت پرستی کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو اس کی بات کے علاوہ کوئی وہ کیا کہتے تھے محبت ہوتی ہے انوا، ٹھیک ہے، جب آپ کو نا اپنے کسی استاد سے یا اپنے کسی گرو سے محبت ہو جائے نا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نہیں فرق پڑتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، حق کیا ہے۔ یعنی میں آج بھی بلکہ دن کو سمجھا رہا تھا بندے کو، میں نے کہا اگر ایک بندہ آنکھیں رکھتا ہو نا اور اسے تم کو بھاگو مت آگے دیوار ٹکرا جاؤ گے، تو کہے گا نہیں میرے استاد نے کہا کہ دیوار نہیں، جب تک دیوار سے بچ بھی جائے گا نا تو اٹھ کے کہے گا دیوار تو ہے ہی نہیں، میں تو اپنا اڑ کے گرا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے دماغ کے اندر اس طرح کی دور ہے۔ اب مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ، یہ فرقے کی جو ہوتے ہیں نا ان کا اپنا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ محض ہم ہی ٹھیک ہیں، ایک آپ کہہ لو زون کے اندر مبتلا بیماری کے اندر، جس کے اندر قرآن، جس کو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، کجاہی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم صحیح ہیں بس، اور کوئی بندہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بندے کی کوئی بات، کوئی سوچنے کا طریقہ، کوئی نقطۂ نظر، اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے۔ ایون آپ مناظرے کو دیکھیں، مناظرے جو کہ حالانکہ دو ڈیفرنٹ اسپیکٹس پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کو کتابیں یوں پھینک رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے کتابیں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں پھینک رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب کو ہم نے کیا ویلیو دینی ہے۔ رہی بات ایک ہی فرقے کے دو فرقیوں کی آپس میں جنگ کی، جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں ہیں نا، ان کی یہ جو آپس میں چھوٹی چھوٹی جنگیں چل رہی ہیں، اس میں یہ معاملہ ہے کہ وہ فالوورز کا مسئلہ ہے کہ ہمارے فالوورز جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جائیں۔ اگر میں کہہ دیتا ہوں، کسی کو ریفر کر دیتا ہوں کہ یار حماد بھائی کو سن لیں، تو جو بندہ کل کو مجھے سن رہا تھا وہ بندہ جا کے حماد بھائی کو تو نہیں سنے گا، سوری سننا شروع کر دے گا، تو کیا پتہ میری ویلیو کم ہو جائے۔ تو یہ فرقیاں آپس میں اپنی فالوئنگ شپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ جب سے انجینئر صاحب آئے نا تو ویسے ہی ان کی فالوئنگ شپ ختم ہو گئی ہے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے تھے وہاں چلے گئے، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تو اب نا ان کی فالوئنگ شپ کم ہو رہی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑے بہت ہمارے اپنے جاننے چاہنے والوں کی طرف ہی جا رہے ہیں نا، یہ ادھر بھی نہ جائیں، بالکل ایسے ہی اپنے پاس، تاکہ صرف مجھے سنا جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فیم بہت گندی چیز ہے مات بھائی، فیم اور بالکل ایسے ہی ہے کہ بھئی اگر کل کو میری وقت ختم ہوگی، کل مجھے کون ویلیو دے کے پوچھے گا ہیلو عبد الواحد صاحب دلیل کے بے تاج باتاج محتاج بادشاہ صاحب بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ وہ تو جا کے صدر صاحب کے مریدوں سے پوچھے گا، مجھ سے تو کوئی پوچھے گا ہی۔ تو یہ فرقیاں ختم بھی ایسے ہی ہوں گی، جو فرقہ واریت ہے، جب فرقیاں بن جائیں گی اور وہ فرقیاں کے اندر فرقیاں، فرقیوں کے اندر فرقیاں، فرقیوں کے اندر فرقیاں، تو وہ پھر آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اب اگر آپ حیاتیوں سے پوچھیں نا کہ مطلب حیاتیوں سے پوچھیں مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیکھیں جب ایک فرقے کے دو گروہ ہیں، دونوں ہی دیوبندی ہیں،
आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं हो रही, कह रहे हैं कि अगर जो पढ़ी हैं उनको क्या करें, तो जी उनको लौटा लो, यानी कि उनकी कजा, मतलब जो होती है ना कजा उम्री, वो वाला से। तो फिर कह रहे हैं कि बरेलवी की बरेलवी के पीछे होती है, देवबंदी की देवबंदी के पीछे होती है, मौदूदी वालों की, मतलब जो खुद को मौदूदी मुस्लिम कहते हैं, मौदूदी है। हाँ, मौदूदी देवबंदी थे। वो भी देवबंदी, तो उनकी उनके पीछे होती है। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आप जिस फिरके के हो, आपकी उन्हीं के पीछे होती है। फिर इनको थोड़ा सा दलेर बनना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए। सरेआम ऐसे जैसे इन्होंने ललकार, मतलब ये खुले लफ्जों में, जो बंदा जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि उसको मुसलमान नहीं समझता, क्योंकि एक मुसलमान के पीछे नमाज होती है। तो जिसको आप मुसलमान नहीं समझते, उसके पीछे आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो यानी कि खुले सीधे लफ्जों में मुफ्ती साहब ने हर एक फिरके को फारग कर दिया है। तो ये किस तरह खुद को कहते हैं कि हम लोग इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं, हम लोग जो हैं इनको, मतलब उम्मत को इकट्ठा करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये तो एक फिरके के से बाहर निकले ही नहीं दे रहे। कुएं के डंडू बना के रखा हुआ है, अवाम को भी, खुद भी बने हुए हैं। बिल्कुल सर, तो जब वहां से हम इनसे बात भी करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका एक फिरका होना चाहिए, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि यू हैव टू हैव, वेल द प्रॉफिट सेड 73 सेक्ट्स, ठीक है, 73 फिरके होंगे। तो जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि इनका जो एक फिरका है, इनमें से भी दो दो टीमें इन्होंने बनाई हुई हैं, कि दूसरी टीम के पीछे नमाज नहीं होती तो दूसरी टीम कहती है पहली के पीछे नमाज नहीं होती। तो मैं तो यार इसको एक फुटबॉल गेम की तरह देखता हूँ कि यार इन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई, एक फिरके में दो तीन टीमें हैं यार। बिल्कुल